من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی توفیق نال اللہ دے گھر دے اندر خطبہ جمعہ دی سماعت اور نماز دی ادائیگی واسطے حاضری ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے. حسب روٹین میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں. برکت والا دن ہے، مقدس و مبارک مقام ہے. قبولیت دے اوقات اور گھڑیاں نے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو پریشانیاں، دکھاں، غماں، آزمائشاں تو ہر قسم دی بے راہ روی، بے دینی، بے اتفاقی، ناچاکی، بے برکتی تو محفوظ فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نل سانو سب نو عزت والی، وقار والی، توبہ استغفار والی، ذکر اذکار والی، نیک اولاد، رزق حلال، اتفاق و اتحاد، صلہ رحمی، اخوت، محبت، بھائی چارہ، شفقت و اخلاق، برکت و رحمت، تندرستی، صحت اور ایمان دی سلامتی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ ذوالحج دا مہینہ تاریخی لحاظ نل بڑی شان و شوکت، بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ دین اسلام دے بڑے اہم معاملات ایمان والیاں دی عبادات اور چند ایک تاریخ ساز فقید المثال تاریخ اسلام دا، دین اسلام دا مرکز و محور ایسے حامل واقعات دا تعلق، یعنی عظیم عبادت حج دا عمل، عظیم الشان قربانی دا عمل، والفجر ولیال عشر دے حامل اے ایام، اے 10 دن ذوالحجہ دے بڑی برکت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے اور قبولیت دی کڑیاں اور اوقات والے۔ یقیناً ساتھی مسلمان مرد و خواتین احباب ان دنوں کوشش کر رہے ہوں گے تکبیرات، تسجیلات، اللہ دی بڑائی، کبریائی، درود دی تسبیحاں، قرآن دی تلاوت، نوافل، نفلی روزے، خصوصاً 9 تاریخ دا بڑی عظمت اور شان والا المعروف حج دا روزہ، اللہ ان سارے اعمال دی توفیق دے۔ یہ بڑی بڑی عبادات دا تعلق اس سے ذوالحجہ دے مہینے نال ہے، تو موقع دی مناسبت نال چونکہ قربانی دی آمد ہے، ہر ایک دا شوق ہوندا ہے، چاہ ہوندا ہے، جذبہ ہوندا ہے کہ اسی قربانی کریے۔ اللہ ہر ایک نو توفیق دے، اللہ ہر ایک نو ہمت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سلیمان شاکر صاحب خطیب مسجد ہادہ، بانی مسجد ہادہ، محتمم ادارہ ہادہ تشریف فرمانے، والحمدللہ مسلسل اللہ دی توفیق نال تبلیغ دے سلسلے جاری و ساری رکھے ہوئے نے۔ ماشاءاللہ تبلیغ دے نال نال تصنیف دے بھی الحمدللہ معاملات، بڑی ایک اچھی کتاب ہے جو انہوں نے دیکھی، اللہ پاک کو قابض قبول فرمائے۔ باوجود تکلیف دے میں پھر بھی دیکھا ہے کہ وہ متحرک نے دینی معاملات دے اندر۔ اللہ صحت کاملہ، نافعہ، شافعہ نصیب فرمائے، اور پہلے تو بڑھ کے اللہ دین حنیف دی خدمت دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر شر تو بچائے، نظر بد تو بچائے۔ جنہاں دوستان کی ابتداد میں ٹیکا لے رہی ہیں نا، وہ ذرا مہربانی کر کے اگے آؤ، اے نوجوان خصوصاً، کوئی بڑھا بندہ بزرگ ہے تو وہ احترام ہے، کوئی مریض ہے مجبوری ہے کوئی بات نہیں، لیکن اے جڑے ساتھی پیچھے پیچھے چلے گئے نا، اگر آ سکتے ہو اگے تو تشریف لے آؤ۔ خطیب کے سامنے بیٹھنا، حلقہ تبلیغ بنانا، ممبر دے قریب قریب بیٹھنا، یہ بھی ایک الگ ثواب، اجر، مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز دے واسطے نا جویں جویں دوست آ رہے نے، آئے نے، اللہ دے گھر میں حاضریاں لگ گئیاں، خطیب نے خطبہ شروع کیتا، فرشتہ نے اپنے رجسٹر بند کر لے رہے، درجہ بدرجہ جویں کو آئے گا، جذبے دے مطابق، وقت دے مطابق، حاضری دے مطابق ثواب ملے گا۔
اللہ دی رحمت دے دریا ٹھاٹھا مار رہے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کنا کنا اجر دے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے ہمیشہ حسن زن ہونا چاہیے کہ اللہ بہت اچھا معاملہ فرمان گے، اللہ نے پیارا سمجھے ہے، توفیق دیتی ہے، اس لائق سمجھے ہے، اللہ نے اپنے عظیم گھر دے اندر بلایا، ایک کڈی بڑی خوش قسمتی۔ اللہ صبر و توفیق دے، سب دی قسمت جگا دے، سب دا نصیبہ ہریا بھریا فرمائے، جڑے محروم نے اللہ محرومیاں دور کر دے۔ تو قربانی دی نسبت نال یاد دہانی واسطے، جذبات نو نکھارن واسطے، احساس نو زندہ کرن واسطے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، توجہ فرمانا، اللہ نے ایویں ہی اڈا وڈا مقام، مرتبہ، عزت، وقار، شان اور شوکت اور جلالت اور رہندی دنیا تک تذکرہ عطا نہیں فرما دیتا، یہ مفت وچ نہیں ملیا۔ اللہ نے قربانی دے تذکرے سورہ صافات وچ فرمایا نا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سلام سلام علی ابراہیم۔ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب نبی، میں توانوں عزت و عظمت رہندی دنیا تک عطا کیتی ہے، قیامت تک امت مصطفیٰ آئے گی تے اپنی خصوصی عبادت نماز دے تشہد دے اندر تہاڈا تذکرہ ہوئے گا، درود ابراہیمی پڑھیا جائے گا۔ میں تہاڈیاں محبتاں دی وجہ تو، دین حنیف دے واسطے قربانیاں دی وجہ تو، کفر دے نال ٹکرا جان دی وجہ تو، اللہ دی خاطر اپنی گھر نو قربان کرنا، اولاد نو قربان کرنا، بیوی بچے نو قربان کرنا، اپنے وطن دیس نو قربان کرنا، اللہ اللہ، اے قربانیاں دا بدلہ ثمر ہے کہ قیامت تک واسطے میں تواڈے تذکرائے خیر نو عام کر دیتا ہے تے قائم فرما دیتا ہے۔ کڈی وڈی گل ہے۔ اور میں ایک دن غور کر رہا سا، دیکھو اللہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام دی عادات، محبتاں، انہاں دی قربانیاں اس قدر پسند آئیاں کہ امت محمدیہ دے مومنین، مسلمین، مخلصین، نمازی حضرات جنہوں نے نماز دے اندر تشہد درود پڑھنا ہے، اللہ نے اس درود دا نام درود ابراہیمی رکھ دیتا ہے۔ کس قدر مقام ہے۔ تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو ایویں ہی عظمت مرتبہ نہیں ملیا، بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے ازمائشاں دے پہاڑ انہوں نے عبور کیتے نے، جو بھی مسئلہ آیا عرض کیتی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ جی تہاڈا حکم ہے، میرا کام ہے مننا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام گھر دے وچ لڑک پن عمر، آنکھ کھولی، بت خانے بت کدے دیکھے، اللہ پاک دی جنہ نے اگے جا کے نبی بننا ہوندا ہے، اللہ دی انہاں نوں تھاپڑا ہوندی ہے، یعنی اللہ دی طرفوں عنایات ہوندیاں نے، بچپن چوئی انہاں دی اصلاح دے معاملات ہوندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال بڑے بڑے انوکھے عجیب و غریب
چکرا دین والے، حیران کر دین والے سوالات کیتے، ابا جی اینا بتاں نو کیوں بنان دے ہو کہ جی اینا دی پوجا کرنی ہے، اینا دا رب کون ہے؟ اینا دا میں آذر رب ہاں۔ ابا آذر تیرا رب کون ہے؟ میرا رب نمرود ہے۔ نمرود دا رب کون ہے؟ آخر تے فَبُہِتَ الَّذِي کافر، کافر دی بس ہو جانی سی، مشرک دی مت ماری ہوندی ہے، مشرک نو اگے گل نہیں آنی سی تے رہ کی جانا سی۔ الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اتھوں بھی کامیاب ہوئے، باپ نے کیا کرو نکل جا، ابراہیم کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ دی خاطر، دین حق دی خاطر مینو گھر چھڑنا بھی منظور ہے۔ ایک وقت آیا کہ قوم دے نال مقابلہ ہویا، جناب ابراہیم ڈٹ گئے۔ پھر ایک وقت آیا پوری قوم، الکفر ملت واحدہ، پورا کفر جمع ہو گیا کہ ابراہیم نو جلا دیو۔ آپ ہی کہندے نے، آندے نے کہ ساڈے رباں نو این جاندا ہے تے دلائل نہیں سن، دلائل نہیں سن، لڑن تے آ گئے کہ اینو مار مکاؤ، اے روڑا رستے چو ہٹا دیو۔ اج جویں علامہ ابتسام الہی ظہیر علماء حق دے بارے زہر اگلیا جا رہے ہیں، انشاءاللہ اے پروپگنڈے علماء حق دے، علماء حق دے ثابت قدمہ دے اندر کمزوری اور جنبش پیدا کر سکتے؟ انشاءاللہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اسلاف کی طرح ساڈے علماء حق آج بھی اور اگے چل کے قیامت تک انشاءاللہ دین حق دا برملا بیان اور اعلان کرتے رہن گے، اہل بیت نال محبت دا اظہار اور پیرا دیندے رہن گے، صحابہ دی عظمت اور توقیر اور عزت اور وقار دے جھنڈے لہراندے رہن گے، کیونکہ ساڈے مسلک دی اے پہچان ہے کہ اسی محب مصطفیٰ ہاں، اسی محب صحابہ ہاں، اسی محب اہل بیت ہاں۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ علماء حق دی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت دی حفاظت فرمائے، علماء اسلام دی حفاظت فرمائے۔ تو بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک وقت آیا پورا کفر جمع ہو گیا، چیخا تیار کی تھی کہ ابراہیم نو جلا دیو، ساڑ دیو۔ اے غور کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ نا صحابہ بیٹھے ہوئے سن، اللہ دے نبی کو سوال کیتا کہ اللہ دے محبوب ہے قربانی کیسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے تواڈے باپ جد الانبیاء جناب ابراہیم نبی دی سنت ہے۔ جس کسی دی ریت، سنت، عادت، عمل نو اپنایا جائے تے او عمل ادوں تک قبول نہیں ہوندا جدوں تک اس سنت طریقے عمل والے موجد بانی دے عقیدے اور نظریے نو نہ اپنایا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اے غور کرنا، کافرہ نے چیخا تیار کی تھی۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل چ لکھا ہے، امام جوزی علیہ الرحمہ نے زاد المسیر فی علم تفسیر عربی چ بھی لکھا ہے کہ انی چیخا دی اگ زبردست اور تلخ سی کہ او چیخا دی اگ دے اوپروں فضا چ آسمان تک کوئی پرندہ بھی گزردا تے او دے سیک تے تپش نال جھلس کے وچ ڈگ پے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دا شیر، توحید دا شیر، بالکل مطمئن کھڑا ہے، بالکل مطمئن کھڑا ہے۔ فرشتیاں چ ہل چل مچی، اے بھی اللہ پاک دا ایک طریقہ کار ہے۔
بندے دے ایمان نو پرکھن دا، ایمان نو چمکان دا، تیقن بھروسے اور توکل نو مضبوط کرن دا فرشتہ آیا ہوا دا جی حکم دیو ابراہیم اسی انج کر دینے ہاں۔ ایک فرشتہ آیا اگر تسی کہو اسی دو پہاڑاں چ رکھ کے انہاں کافراں نو پیس کے تے آٹا بنا دینے ہاں۔ اللہ اللہ کسے فرشتے نے انج پیشکش کی تھی اگر تسی ابراہیم جی حکم دے وہ میں انہاں ساریاں نو انج اٹھا کے سمندر چ پھینک دیواں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دیکھو، فرماندے نے او جندے تسی بھیجے ہوئے ہو مینوں دسو مینوں میرا اللہ جلیل مینوں میرا رب جلیل دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہندے جی ہاں ہاں دیکھ رہا ہے۔ جناب ابراہیم فرماندے نے تسی ہٹ جاؤ، مینوں غیر اللہ کسے دی مدد اعانت اور نصرت دی ضرورت نہیں، اج رب جلیل جانے یا ابراہیم خلیل جانے۔ اگ بلیتا کئی کئی کو تک بلیا گرد چوفیرا کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسولہ جیرا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید والے سن، توکل والے سن، ایمان والے سن، اللہ والے سن، تیقن والے سن، رب دے بھروسہ والے سن۔ اللہ اللہ جدو کافراں نے ساریاں تیاریاں کر لیاں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیتا، اپنے عقیدے دا اظہار کیتا، رہندی دنیا تک آن والے انساناں نو سبق دیتا، رہنمائی دیتی، قربانی کرن والیاں نو خصوصی ایک گائیڈ کیتی، رہنمائی کیتی۔ قربانی کرن والےوں تہاڈا اے عقیدہ ہوئے گا تے قربانی قبول ہوئے گی، کیونکہ قربانی جناب ابراہیم دی سنت ہے، انہوں نے بیٹا اللہ دی راہ وچ قربان کیتا ہے، اے انہاں دی یاد نو تازہ کرنا ہے۔ اس واسطے قربانی جناب ابراہیم دی سنت نو اللہ اللہ ادایا جا رہے ہیں، دہرایا جا رہے ہیں، عقیدہ بھی جناب ابراہیم دا اپنانا ہوئے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا، کہتے نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ میرا اللہ مینوں کافی، میرا اللہ بولو سارے میرا اللہ مینوں کافی ہے۔ جدو اے عقیدہ ہوئے اعلان ہو جاوے نظریہ بن جائے، پھر غیر اللہ دے سارے محل اور شرک دی ساریاں مڑیاں برباد ہو جاندیاں نے۔ کلے اللہ دے کولوں ہر چیز دے ہون دی امید لگ جاندی ہے، اور غیر اللہ تو کچھ نہ ہون دا عقیدہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور آج میرے بھائی سامعین محترم، مرد و خواتین، احباب سارے اے عقیدہ نظریہ سبق یاد دہانی اپنے دل و دماغ وچ لے کے جاؤ۔ میری دلی دعا ہے اللہ تانوں سب نو قربانیاں دی توفیق نصیب فرمائے۔ جنہ دا ہون تک ارادہ نہیں بھی، مجبوریاں نے، تو جی محترم امجد صاحب مجبوریاں نے، اللہ اپنے غیب دے خزانے سے انہاں دی بھی مدد فرما دے، اللہ اسباب پیدا فرما دے گے، اللہ وسائل پیدا فرما دے گے۔ انشاءاللہ عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے قربانی دے بال بھی تلن گے، خون دے بدلے، کھوراں دے بدلے، چمڑے دے بدلے، انشاءاللہ ہر انگ انگ جوڑ جوڑ دے بدلے اجر و ثواب تے عظمت تے بلندی انشاءاللہ ملے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان برملا کیتا، بھلا کی اعلان کیتا؟ آندے نے فرشتے ہو ہٹ جاؤ،
مینوں اللہ تو علاوہ کسے دی لوڑ نہیں، میں رب تو علاوہ کسے والا ویندا ہی نہیں، میں رب تو علاوہ کسے نوں پکاردا ہی نہیں، میں رب تو علاوہ کسے دی مدد دا سوچدا ہی نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ میرا مولا حاضر ناظر، سبحان اللہ، میرا مولا حاضر ناظر رکھن مارن والا، پھر میں کیوں کر غیراں اگے، پھر میں کیوں کر غیراں اگے کرا بیان حوالہ۔ جناب ابراہیم جدو انہوں نے آگے جو سٹیا نا، ایک منجنیک دے ذریعے آپ ڈردے ڈردے سیک تپش تو دور دور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیچ سٹیا تے اللہ دا خلیل آگ چ کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھیا کہ انہاں بدبختاں نے سمجھیا کہ شاید ابراہیم دے دماغ تے کوئی اثر ہو گیا ہے، اے آگ چ کھڑا ہو کے اسی جا رہے ہیں۔ حقیقت کی سی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اونا واسے آگ سی جناب ابراہیم لئی اللہ پاک نے اپنی رحمت تے کرم تے قدرت دے مظہر لگ او آرام اور سکون دا بستری نہیں، ماں دی گود تو ود کے اللہ نے انج جویں جنت دی بہار دا بستر بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے معاملات قوم علاقہ وقت دے بادشاہ انہاں دے نال اللہ دے دین دی خاطر آزمائشاں تو گزرے، بڑیاں بڑیاں مشکلاں تو گزرے، بڑے بڑے امتحاناں چو گزرے، بڑے بڑے مقابلیاں چو گزرے، ڈگمگائے نہیں، جو اللہ حکم کر دے گئے ابراہیم علیہ السلام من دے گئے، اللہ دی توفیق نال عمل کر دے گئے، تے اللہ پاک نے رہنمائیاں فرمائیاں، اللہ نے القاء کیتا، رب دا حکم ہویا، رب دی چاہت منشائی ایویں سی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے نو چھڈیا، کیونکہ ہجرت وچ بڑی برکت ہے، اے بھی ایک فلسفہ ہے، ایک علاقے نو چھڈ کے دوجے علاقے چ جان دا، ہجرت دے وچ برکت ہی برکت ہے، ہووے اللہ دی خاطر، اللہ دے نام دی خاطر، اللہ دی محبت دی خاطر، دین دی خاطر، اپنے دین نو بچان دی خاطر جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکل لگے، اعلان کر دینے، دعا بھی کر دینے، لوکاں نو دس دینے، آندے نے انی ذاہبن الی ربی سیہدین، اے علاقہ کفر دا، اے علاقہ فتنے دا، میں اس علاقے نو چھڑ کے کسے ہور علاقے چ جا رہے ہاں، رب دے یقیناً حکم نال جا رہے ہاں، اللہ اکبر، اللہ دی اجازت نال جا رہے ہاں، تے اظہار کی کر دینے، آندے نے میں اپنے رب دے توکل تے جا رہے ہاں، علاقے نو چھڑ کے ہور علاقے ول مینوں بڑی امید ہے، رب دے مینوں امیداں نے، رب دی مہربانیاں تے امیداں نے، رب دیاں محبتاں تے امیداں نے، رب دیاں قربتاں تے امیداں نے، رب دیاں سنگتاں تے امیداں نے، رب دے مدد اور نصرت تے مینوں پکا یقین ہے، میرا رب میری ضرور رہنمائی کرے گا، مینوں ضرور رستہ دکھائے گا، میری ضرور مدد فرمائے گا، مینوں ضرور گھر ملے گا، مکان ملے گا، عزت ملے گی، وقار ملے گا، علاقہ ملے گا، شان و شوکت ملے گی، میرا گھر بھی آباد ہوئے گا۔ راہ جاندیاں جاندیاں اللہ پاک نے ایسا سبب بنایا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ دی بیوی بنیاں، وڈیری عمر، اللہ اللہ، بال سفید نے، توجہ میری طرف، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین،
اللہ مینوں نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ ٹائم تھوڑا، توجہ میری طرف۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ دو سبق نے۔ ایک سبق یہ وے کہ جدوں بھی اللہ کولوں بیٹا منگو، اولاد منگو، اے کہہ کے کہ اللہ نیک بیٹا دے، صالح بیٹا دے، نیک اولاد دے، صالح اولاد دے۔ اللہ کولوں اولاد نیک منگنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ وے، قربانی کرنے والے ہو مسلمان بھائیو، اللہ توفیق دے وے قربانیاں قبول کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا اے عقیدہ نظریہ ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد اللہ تو علاوہ کوئی اور دے سکدا نہیں دے سکدا۔ اے عقیدہ ہوئے گا تے قربانی قبول ہوئے گی۔ اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے چو گزرے، اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، چھوٹی عمر ہے، 2-4 سال دی عمر ہے، گھر وچ بچہ جدو دوڑدا ہے ماپیاں نوں بڑا پیارا لگدا ہے، اور خصوصاً جدو بڑھاپے دی اولاد ہووے، میٹھا میوہ اولاد دا بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی بھلا لگدا ہے، بڑا اکھاں دی جچدا ہے، نور نظر ہے، اللہ اللہ دل دا سکون ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ویندے نے، یقیناً چکدے ہون گے، سینے نہ لاندے ہون گے، چومدے ہون گے، اکھاں ٹھنڈیاں کردے ہون گے۔ اللہ دی طرفوں ایک اور آزمائش دا پیغام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نبی جی، جی اللہ جی، میرے ابراہیم میں چاہنا واں اے جڑا بیٹا میں تینوں بچہ میں تینوں بڑھاپے چ عطا کیتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اگے جا کے میں بڑیاں عظمتاں دینیاں نے، بڑیاں شاناں دینیاں نے، ایدی پیشانی وچوں تینوں کوئی چیز ٹپکدی نظر بھی آندی ہوئے گی، کیونکہ ماپے اکھاں نال بھی ویندے نے تے دل دی اکھاں نال بھی ویندے نے۔ اللہ اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا میرے ابراہیم خلیل اپنے اس لخت جگر بالکل چھوٹے پیارے بچے نور نظر نو تو اینی ماں ہاجرہ اپنی بیوی نو دونوں نو نال لے کے فلاں مقام جتے اج مکہ آباد رب دا گھر آباد صفا تے مروہ چ دوڑاں لگ دیاں نے۔ اللہ اللہ قرآن بول دے، یاد دہانی کرواندا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے اللہ میں تیرے حکم نال اپنے اکلوتے اور نور نظر اپنی جگر اور دل و جان بیٹے نو اپنی بیوی نو ایس جنگل بیابان دے اندر اللہ تیرے حکم نہ لے آیا ماں۔ اللہ اللہ شاعر بول دے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یعنی مکہ مکرمہ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا،
یہیں اپنی جبینوں سے اللہ کا گھر بسانا تھا۔ اگلی بات بڑی دردناک ہے، غور کرنا۔ انج جنگل بیابان وچ تھوڑا جہا کھان پین دا سامان دے کے جناب ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے تے جدوں واپس ترے اللہ اللہ تے جناب ہاجرہ چونکہ چھوٹے بچے دی ماں سی، اج دل نو رگ پیا کہ جنگل بیابان ویران میدان، کوئی انسان ہمدرد غمخار کوئی نہیں، دور دور تک کوئی چرند پرند نظر نہیں آندا تے سیدہ ہاجرہ نے آواز ماری، اے ابراہیم جی تسی سانو اس جنگل بیابان وچ کدے سپرد کر چلے ہو؟ بعد مفسرین نے لکھے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انج التفات بھی نہیں کیتا، پیچھے ویکھن تو بغیر ہی اچھی آواز نل کیا، اے ہاجرہ میں تانوں اللہ عظیم و برتر دے سپرد کر کے چلے آواں۔ اللہ اللہ سیدہ ہاجرہ اللہ اللہ میں تیری عزت عظمت تو پوری دنیا دی عزت دار عورتاں قربان کر دے ماں، او بھی توکل والیاں سن، بھروسے والیاں سن، ایمان والیاں سن، اللہ والیاں سن۔ انہوں نے اگوں کی فرمایا، عرض کر دیا نے اے ابراہیم جی جس اللہ نے ایڈی وڈی چیخاں چ تاڑیاں حفاظتاں فرمائیاں نے، یقیناً اس جنگل بیابان وچ او اللہ سانو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ عقیدہ دیکھو، عقیدہ اور ایمان والے بے شک گھبراتے جان لیکن ڈگمگاتے نہیں، انہاں دا عقیدہ ہوندا ہے کہ اللہ دے در تے رہنا ہے، اللہ دے در تے قائم رہنا ہے، رب دے ذکر نال جڑیا رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے جان جانے آفرید سپرد تے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دے در تے اللہ دے نام تو پیچھے ہٹیا جا سکتا، اے نبیاں اور صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، اندازہ کرنا جنگل بیابان ہووے، ویران میدان ہووے، پانی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی غمخار نہیں، کچھ نظر نہیں آندا تے رات پھر رات دا اندھیرا۔ سیدہ ہاجرہ اللہ پاک نے حوصلے بھی دیتے، حفاظتاں بھی فرمائیاں۔ شاعر آندا یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ اللہ اللہ جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، جدو پانی مک گیا اللہ اللہ تے کھان پین دا سامان بھی ختم ہو گیا، گرمی دی شدت ہے، بھوک دی شدت ہے، پیاس دی تمازت ہے تے بچہ بلک رہا، ماں کولو برداشت نہیں ہوندا، اے صفا مروا دے 7 چکر اللہ نے اپنی پیاری بندی جناب سیدہ دی دوڑ تے اضطراب، انہاں دی پریشانی تے غم نو یاد کران واسطے، اپنی نیک بندی دی یاد اور عظمت واسطے صفا مروا دے چکرانو حج تے عمرے دی عبادت دا حصہ بنا دیتا ہے۔ قرآن میں آندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ غور کرنا، غور تے حالت کی ہوئی جدو سب کچھ ختم ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ ایڑیاں ایڑیاں رگڑتے زمین پر دیکھا
اپنے بچے کو پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ جدو سب کچھ ختم ہو گیا تے بیٹے لختے جگر دی جان اسماعیل علیہ السلام بیٹے لختے جگر دی جان لباں تے آ گئی، بڑیاں پریشان نے، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بیٹے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، ایڑیاں رگڑتے زمین پر دیکھا اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ پھر برداشت نہ ہویا، بھج کے صفا ول گئیاں، پھر واپس بیٹے کو آئیاں، بیٹے نو دیکھیا، پھر دل تڑپیا، برداشت نہ ہویا کہ شاید کوئی پانی مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی بندہ گزردا نظر آ جائے، میں بیٹے واسطے کوئی 2 قطرے پانی لب لواں، بھج کے مروا تے گئیاں، تے جدو پھر واپس آئیاں اللہ دی عنایات دیکھو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، جی تھک کر رہ گئی ایک نظارہ نظر آیا، قریب ہی پائے اسماعیل کے ایک فوارہ نظر آیا۔ جدو اللہ تے توکل ہووے، اللہ تے بھروسہ ہووے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماندے نے جدو میرے تے توکل کرو گے، میری مریم نے میرے تے توکل کیتا تے میں غیبی مدد فرمائی تے سکیاں کھجوراں دا تنا بھی ہرا کر دیتا، ترو تازہ کھجوراں بھی دے دیتیاں۔ سیدہ ہاجرہ نے اللہ نو دلوں پکاریا، عقیدہ درست سی، ایمان پکا سی، یقین پکا سی، بھروسہ صرف اللہ تے سی۔ اللہ نے جبریل نو دوڑایا، جبریل آئے جناب اسماعیل دے پیر دے کول، انج کسے بھی انداز نال اتے تھوڑا جہا ٹویا یا کوئی طریقہ استعمال کیتا، یا اللہ نے اپنی قدرت دے مظہر نال اسماعیل بیٹے دے ایڑیاں رگڑن دی جگہ وچوں ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ نے، ذبیح اللہ کون نے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ بہت کٹ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بھی کوئی فرق تے جڑا پایا جاتا ہے، صرف اور صرف قرآن و سنت دے دلائل نال دین حق دی روشنی چ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ نے۔ جدو اسماعیل علیہ السلام نا 12-11 سال دی عمر دے ہوئے، اس عمر چ بچہ نا بڑا پیارا لگتا ہے، ایڈی عمر دا بچہ ہوئے نا پھر اسی شوق نال نا درمیانے جے سائز دا کہ سائیکل لے کے دینے ہیں، وہ بچہ کدے سبزی لے کے آ رہا ہے، کدے دودھ لے کے آ رہا ہے، کدے کوئی کم کردا ہے، کدے کوئی کم، ایڈا کو بچہ گھر دے وچ نا وہ دی ایکٹیویٹیز دیکھ کے نا ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ عمر بڑی پیاری ہے، پیار والی، محبت والی، اللہ اللہ۔ اچانک نا اللہ دی طرفوں پھر ایک اور امتحان دا پیغام آ گیا، جی رب جلیل جی کی حکم ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی جی رب جلیل جی حکم فرماؤ۔ اللہ نے خواب دے ذریعے ایک منظر دکھایا،
اللہ ایک ماحول دکھایا، ایک سین دکھایا۔ قرآن ترجمانی کردہ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماندے اے میرے ابراہیم میں چاہنا وا کہ تیرے ہاتھ وچ چھری ہووے، تیرے بیٹے دی گردن ہووے، تو ذبح کردہ ہوویں۔ فلسفہ خواب دا کی ہے؟ ذبح کردہ ہوویں، اذبحو کا ذبح کردہ ہوویں، ذبح کر دیویں یا دتا نہیں، ذبح کردہ ہوویں، بس ایتھے سٹاپ ہو گیا۔ ایک گہرائی نو سمجھن والی بات ہے۔ اللہ نو مطلوب ہی انہا سی، اللہ دی مرضی انہی سی، اللہ دی منشا ہی انہی سی۔ ابراہیم السلام 3 دفعہ خواب دیکھیا تے اپنے بیٹے نے مشورہ کیتا، اے میرے بیٹے میں خواب انج ویکھے تے تیرا کی خیال ہے 12 سال دی عمر دا بیٹا اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام دی گود وچ پلن والا ابراہیم جد الانبیاء دا تربیت یافتہ بیٹا 12 سال دی عمر چ ہی اے پیاری تے علمی بات کر سکتا ہے کہ اے ابا جی جو تسی دیکھیا ہے او یقیناً اللہ دا حکم ہے، جی میں تسی دیکھیا تسی او میں کرو، انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہیا، تیڑ نہیں ماری، تکبر نہیں کیتا، میں بڑا بہادر ہوں، میں یہ ہاں نا، فرمایا انشاءاللہ۔ مرحلہ تے بڑا مشکل ہے، باپ دا بیٹے دی گردن تے چھری چلانا بڑا مشکل ہے، بیٹے دا ذبح ہونا بڑا مشکل ہے، پر ابا جی تسی خواب دیکھے ہے، انشاءاللہ جے میرے اللہ نے چاہیا تے میں صبر والیاں چو ہوا گا۔ یہ بھی نہیں کہا میں کلا صبر والا ہوا کہ میں اپنے بڑے باپ دادا انبیاء جنہیں پہلے نیک لوگ صبر کر دے گزر گئے نے، میں بھی انشاءاللہ انہاں دی طرح صبر کراں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اپنی بیوی ہاجرہ نو ذرا بچے نو تیار کرو میں کتے لے کے جانا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، مفسرین نے کہیں لکھا تے آندے نے زلفی اس دے کنگی پھیرو، ماں نو کیا کہ میں بیٹے نو کتے لے کے جانا ہے ذرا تے سارا واقعہ دساں گا تے ماں کو برداشت نہیں ہو، طریقے نال سمجھا دیاں گا تے اسی طرح کسی دوست نو ملن چلے ہیں۔ زلفی اس دے کنگی پھیرو تے سرما ڈالو اکھیں، فرزنداں تھی کون چنگیرا ہاتھ نہ آمن لکی۔ فاروق صاحب اولاد دے پتران دے دکھ بڑے، اولاد دے دکھ ماپے ہی جان دے، جدو لے کے گئے نا منا دے مقام بل جا رہے ہیں تو پچھوں شیطان نا بابا بن کے چولا پا کے آ گیا، من کے کھڑکاندہ نا آندہ ہاجرہ لوڑا خدا دے تینوں پتہ ہے اور تیرے پیارے بیٹے لختے جگر اسماعیل نو ابراہیم کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ اے وہ باپ نے جتھے مردی جا رہے ہوں میں اے نہیں پھر بھی اچھے تینوں نہیں پتا تو میں دسنا اے او نا ابراہیم دا اج ارادہ ہی کہ انہیں اپنے ہاتھ نال بیٹے نو ذبح کر دینا ہے۔ وہ بھی سیانیاں سن، عورتوں نو خاص کر سیانہ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ عقیدہ صحیح بناوے نا تو ایک گھر نو فائدہ ہوتا ہے، ایک عورت دا عقیدہ صحیح ہو جاوے تو 7 نسلوں نو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری معزز ماما بہنوں نو اللہ صحیح قرآن و سنت والا عقیدہ تے دین تے عمل کرنے والا جذبہ نصیب فرمائے۔ سیدہ حاجرہ نے فرمایا تے کوئی گل نہیں،
وہ آپ تو پھر ایویں نہیں کرتے ہون گے نا. شیطان آخر لگا او دے رب نے کیا ہی تے ایو جے ذاتاں نو اللہ منی دا جڑا پتر ذبح کروا دے لوڑا خدا دا. تے سیدہ ہاجرہ بھی سیدہ ہاجرہ ہی سن. انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے شیطانہ مردودہ لعینہ سن لے ایک بیٹے دی جگہ جے کر اومن لکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی اتو ایک ایک کر کے واراں. جے اللہ نے کیا نا تو پھر ایک بیٹا کیے میں ہزاراں قربان کر دیا. ماں دا جذبہ. شیطان نے بڑے چکر چلائے ذلیل و خار ہویا. او موقع آیا ابراہیم علیہ السلام نے نا بیٹے نے لٹایا. بعد مفسرین نے لکھیا ہے اے گل بڑی دھیان نال سنن والی. علامہ اقبال نے فرمایا نا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی. مفسری لکھیا کہ جدو ذبح کرنے کا ٹائم آیا نا بیٹا اسماعیل آپ آندا ابو جی تسی نا مینو ذرا میرے ہاتھوں ذرا قابو کر کے نا بن دیو تاکہ میں تڑپاں نہ تے جے تڑپاں گا تے تہاڈے کولوں برداشت نہیں ہونا. اللہ اکبر. اور بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے اسلما دی پیشانی دے بل تفسیر بھی وضاحت کر دی ہے. کہنے لگے ابا جی تسی مینوں نا مودڑے منہ لٹاؤ تاکہ جو تسی چھری چلا رہے ہو نا تے تہاڈیاں نظراں تے میریاں نظراں ملن نہ. جے مل گئیاں تے پدری محبت دا پدری محبت دا لحاظ تے تقاضا اے وے کہ ہو سکدا تسی مینوں ذبح نہ کر سکو. اللہ دے حکم دی تعمیل نہ ہوے. اللہ اکبر. جناب ابراہیم علیہ السلام انج چھری چلاندے نے وال بھی نہیں کٹ دی کیونکہ رب نو منظور نہیں سی. رب دی منشا نہیں سی. اے اینا عمل جذبہ اے سین دکھانا رب نو مطلوب اور مخصوص ہی ذبح کروا دینا مقصود نہیں سی. قرآن بول دے باتیں عن سننا فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں باپ بیٹا جدو تابع دار ہو گئے عمل کر کے دکھا دیتا. اللہ اللہ پاک نے فوراً اے الفاظ دا تقاضا جو مینو تفسیر سمجھ دل چ خیال چ آئی ہے. اللہ نے کسے فرشتے نو نہیں بھیجیا حالانکہ اللہ وسائل تے بھی قادر نے. اللہ طریقہ کار نو چھڈ کے اپنی قدرت دے مظہر نال اے اللہ آسمان دی بلندی تے عرش تو اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ایا ابراہیم. یہ تفسیر نے کہ میرے خیال چ آ رہی سی کیونکہ بندہ ایک اچنبا جہا کام کر رہا ہوئے نا بڑا عجب تے بندہ کو بھجیا آتا انہوں دوروں کہندا ہے. مثال دے طور تے مولانا دا نام ہے سلیمان صاحب. وہ بندہ دوروں یہ نیڑے نہیں بھجیا پچھوں ہی ہوتا مطلب ہے میں انہوں روکا انہوں وہ کہندا سلیمان صاحب سلیمان. لامحالہ فطرتی طور تے نا بندہ جڑا بھی کام کرتا ہوئے گا نا اچانک ایک بڑی عجب انداز آواز دے کے بندہ انجھے ضرور ویکھے گا. تے ابراہیم علیہ السلام نو نا چند لمحے اللہ نے دھیان لانا سی تے نال اگلی گل فرمایا قد صدقت الرؤیا. اے میرے ابراہیم تو خواب سچ کر دکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام دے دل دماغ وچ خیال مچ لیا تے اگلا مرحلہ آیا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
اللہ نے ذبح عظیم دا فدیہ عطا کیتا۔ ابراہیم علیہ ایک روایت وچ آندا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی تاکہ میں پتر نو ویکھاں نا تے عمل ہو جاوے، رب دے حکم دی تعمیل ہو جاوے۔ فرشتہ آیا انہیں انج بیٹے دی گردن کھسکا دیتی تے جنت دا پریا دمبا او دی گردن تھلے رکھ دیتی۔ پہلے چھری کٹ دی نہیں سی، اچانک چھری چلی تے گردن کٹ گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی لا کے ویکھیا، بیٹا بچیا ہویا قربانی ہو گئی ہے۔ کنا پیار ہے اللہ نو ابراہیم علیہ السلام نال، انہاں دی آل نال، خاندان نال، سب نال۔ اللہ اکبر۔ تے منظر کی سی؟ باپ دا بیٹے نو ذبح کرنا تصور ہو سکتا ہے؟ اسی نقص والا جانور ہوئے نا، وہ آنے جی میں آپ پالیا ہے، او جی او ٹھیک ہے جی، وہ ایک مولوی صاحب نے ہمیں آکھا چھاڑا پا اور کسی کو چل رہے ہیں، کیوں بھی اور کسی کو چل رہے ہیں؟ اے باپ نے بیٹا رب دی راج قربان کیتا ہے، بدلے قربانی ہے، تو لہذا بے عیب ہووے، بے نقص ہووے، خوبصورت ہووے تے دل نو لباندی ہووے، تسی بکرا چھترا گائے بچہ قربانی کرو تے تواڈے دل نو کھچ پوے، محسوس ہووے، اتنا خوبصورت جانور۔ اللہ اکبر۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا کسی نے یہ جرت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن اور بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل کے چلنے ہی والی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے عظمت دیتی، شان دیتی، مقام دیتا، مرتبہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ایک قربانیاں اے میرے ابراہیم، قربانیاں دا ثمر اور بدلہ ہے کہ قیامت تک امت مصطفیٰ اپنے حج دے عمل، عمرے دے عمل، عید دے عمل، اذان تو بعد نماز دے اندر تک اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایویں اللہم بارک علی، دونوں جگہ تے اللہ ابراہیم دا تذکرہ کرتے تے تانوں یاد کردے رہن گے، اے میں تانوں قیامت تک عظمت عطا کر چھڈی ہے۔ سلام علی ابراہیم۔ اللہ عقیدہ صحیح نصیب فرمائے، قربانیاں دا موقع نصیب فرمائے اور قبولیت دی شان و شوکت عطا فرمائے۔ بیماراں نو اللہ شفا دے، فوت شدگاں نو اللہ معاف فرمائے، ملکی حالات اللہ بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا